بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ معاصر فکشن کے حوالے سے میرے آج جو لیکچر کا عنوان ہے ڈاکٹر وحید احمد کے ناول زینوں کا فنی جائزہ ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں اس کا فکری جائزہ بیان کر چکی ہوں، تو فکری جائزے کے آغاز میں ہی میں نے مکمل ناول کا تعارف دیا تھا، تو وہی تعارف میں نے یہاں پہ آپ کو پھر بیان کیا ہے تاکہ جس نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد کہانی ہے، کہانی بھی وہاں سے لی گئی ہے، اسی لیکچر سے لی گئی ہے، تو یہ پوری کہانی یہاں تک بیان ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نے فنی پوائنٹس بیان کرنے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں ہمارے پاس کہانی کا ہونا ضروری ہے۔ کہانی کے بعد ہمارا پہلا مرحلہ اس کے پلاٹ کا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ناول کا پلاٹ کیسا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا پلاٹ یہ ہے کہ یہ ناول زینوں ایک وسیع زمانی و مکانی ہے اور جس کا مرکزی کردار زینوں ہے۔ اور زمانی و مکانی سے مراد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر 350 قبل مسیح سے لے کر موجودہ 2003 تک کا دور ہے، اور اس کے اندر جو مکان ہے اس میں یونان ہے، ایران ہے، مصر ہے، ٹیکسلا ہے، اور اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد چائنا ہے، اور آسٹریلیا ہے، اس کے بعد شمالی کوریا، جنوبی کوریا، اور اس کے بعد یہ جو امریکہ، ٹھیک ہے جی، اتنی جگہوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ کہانی قدیم یونان سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں زینوں اپنے غیر معمولی صلاحیت کے ذریعے زمین میں چھپا ہوا سونا دیکھ سکتا ہے۔ اس کا باپ اس کی دولت کو حاصل کر کے طاقت اور دولت کی جستجو کرتا ہے۔ اس دوران اسکندر اعظم دارا سیوم کی جنگ کو روکنے کے لیے زینوں سونے کی پیشکش کرتا ہے، مگر وہ اقتدار کی خواہش میں اسے رد کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں زینوں برف میں دب جاتا ہے اور صدیوں بعد جدید دور میں دوبارہ ظاہر ہو کر مختلف ممالک کا سفر کرتا ہے، معاشی نظاموں کا جائزہ لیتا ہے۔ آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان ہر دور میں بہتر معاش کے ساتھ ساتھ اقتدار کی خواہش بھی رکھتا ہے، جو مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ تو یہ اس کا پورا پلاٹ ہے ناول کا۔ آگے جی کردار نگاری، اس کے جو اہم کردار ہیں ان میں زینوں کا باپ ہے اور برٹل ہے، اور اس کے جو ضمنی کردار ہیں اس میں زینوں کی ماں ایوا، تسین، ایما، رستو، اسکندر، دارا، کوتلیا، چانکیا، پال، چین اور لی شامل ہیں۔ اس کے بعد G8 ممالک کا زینوں کا کردار۔ زینوں اپنے ماں باپ کے ساتھ بحیرہ آئی کے ایک ان دیکھے جزیرے میں رہتا ہے۔ یہ جزیرہ اس کے باپ نے ڈھونڈا تھا جو ایک مشتاق جہاز ران میں سے تھا۔ جزیرہ ایتھنز کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ زینوں 18 سال کا تھا۔ اس کا قد دراز، بال سنہرے، ہلکے گھنگریالے اور لمبے تھے، آنکھیں نیلی اور انتہائی چمکدار تھی۔ وہ انہیں جھپکتا بھی کم تھا۔ اس کی آنکھوں کو مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ دیکھنے والے کی نظر ٹھوکر کھاتی اور حدت محسوس کرتی تھی۔ اس کی پیشانی چمکتی تھی۔ زینوں ناول کا مرکزی اور نہایت منفرد کردار ہے جو اپنی غیر معمولی صلاحیت، فطرت سے گہرے ربط اور مابعد الطبعی شعور کے باعث عام انسانوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ اس کے کردار میں معصومیت، روحانیت اور پر اسراریت ایک ساتھ جمع ہو کر ایک پیچیدہ اور تہہ دار شخصیت تشکیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے زینوں کی وہ خاص صلاحیت نمایاں ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ فطرت کے عناصر سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کو ایک درخت کاٹنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے، یہ درخت کہتا ہے مجھے مت کاٹو، جبکہ وہ درخت کہتا ہے مجھے کاٹو، تو یہاں زینوں کا کردار ایک ایسے فرد کے طور پر سامنے آتا ہے جو فطرت کی خاموش زبان کو سمجھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ زینوں کے کردار کا ایک اور اہم پہلو اس کا غیر معمولی اثر و رسوخ ہے جو اس کے باپ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ باپ اگرچہ توہم پرست نہیں تھا مگر وہ اس کی بات کو انکار کرنے کی جرات بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید برآں سانپ والے واقعے میں زینوں کی شخصیت کا ایک اور رخ سامنے آتا ہے۔ زینوں نے کچھ آوازیں نکالیں اور جسم کو عجیب طریقے سے جنبش دی، پھر اس نے چھوٹی گودال سے زمین کھودنا شروع کی۔ یہ منظر زینوں کو ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کرتا ہے جو فطرت کی مخفی طاقتوں پر عبور رکھتا ہے، اور اس کا سانپ کے قریب جانا اور بغیر کسی خوف کے اس سے تعامل کرنا اس کی روحانی برتری اور فطری ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے۔
شام کا بیل میں چلا جانا اور بعد میں سونے کی ڈلیوں کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ زینوں کو کائنات کی پیچیدہ خزانوں تک رسائی حاصل ہے۔ زینوں کا کردار ناول میں ایک غیر معمولی ذہانت اور فکری بلوغت کے حامل فرد کے طور پر ابھرتا ہے، جس کی تشکیل میں اس کے باپ کی مسلسل تربیت اور علمی سیاحت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ کم عمری میں ہی اس کی تعلیم سے وابستہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شخصیت محض فطری صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم علمی تربیت کا ثمر بھی ہے۔ کوٹیشن: زینوں بمشکل 7 سال کا تھا جب اس نے اپنے باپ سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ کوٹیشن ہے: باپ اپنے علم کا ریلا بہت حد تک زینوں کے ذہن کی جھیل میں منتقل کر چکا تھا۔ یہ استعارہ علم کی ترسیل کے ایک فطری اور تدریجی عمل کو ظاہر کرتا ہے جس سے زینوں کی ذہنی گہرائی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زینوں کی شخصیت کا ایک اہم پہلو اس کی تعلیم دینے کی صلاحیت ہے۔ والدین کی وفات کے بعد اس کا مقدونیہ میں ایک مدرسہ قائم کرنا اس کی خود مختاری اور عملی زندگی میں قدم رکھنے کی علامت ہے۔ اس کا تعلیمی ادارہ شاہی محل کے قریب واقع ہونا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ علمی اور سیاسی دونوں حلقوں سے جڑا ہوا ہے۔ مزید برآں زینوں کا کردار اساطیری اور فلسفیانہ شعور کا حامل بھی ہے، جس کا اظہار اس کے مکالمے میں واضح ہوتا ہے جب وہ سکندر سے مخاطب ہو کر یونانی اساطیر کے کرداروں کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ اکیلیس، ایجکس اور اوڈیسیس کی مثالیں دے کر انسانی کمزوریوں اور نفسیاتی الجھنوں کو واضح کرتا ہے۔ کوٹیشن ہے: تم اکیلیس کی طرح ناقابل تسخیر بننا چاہتے ہو مگر اس کے ایڑی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ دوسری کوٹیشن: ہم لوگ زندگی کے حقائق کو بالائے طاق رکھ کر اساطیری کرداروں کی روح اپنے جسموں میں حلول کرنا چاہتے ہیں۔ اسی تناظر میں ارسطو اور افلاطون کے درمیان تعلق کا حوالہ بھی اہم ہے۔ یہاں اکیڈمی کی سربراہی کے معاملے کو ایک علامتی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ زینوں اس واقعے کے ذریعے انسانی حسد، محرومی اور رد عمل کو واضح کرتا ہے، جبکہ اس کے گہرے سماجی اور نفسیاتی شعور کی دلیل ہے۔ زینوں کا کردار اس ناول میں ایک ایسے مفکر کے طور پر سامنے آتا ہے جو محض روحانی یا فطری علوم تک محدود نہیں بلکہ گہری سیاسی بصیرت اور تاریخی شعور بھی رکھتا ہے۔ اس کی گفتگو خاص طور پر اسکندر اعظم کے ساتھ ایک تنقیدی اور اصلاحی انداز لیے ہوئے ہے۔ یہاں وہ طاقت، فتوحات اور اقتدار کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ زینوں اسکندر سے سوال کرتا ہے، کیا چاہتے ہو؟ یونان کو ڈرانا چاہتے تھے سو وہ ڈر گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ دارا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ مکالمہ دراصل انسانی خواہشات کی لا انتہا فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ایک کامیابی کے بعد دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ زینوں اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے اسکندر کو ایک متبادل راستہ پیش کرتا ہے، یعنی دولت کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا، نہ کہ جنگ و جدل کے ذریعے۔ کوٹیشن ہے جی: میں ساری دولت تمہیں پیش کر سکتا ہوں مگر اس کی ایک شرط ہے، تم فوج رکھو مگر یونان تک محدود رہو۔ اس طرح زینوں دارا کو بھی صلح کی پیشکش کرتا ہے مگر اس کا انکار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اقتدار کی خواہش صرف ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ ایک اجتماعی انسانی کمزوری ہے۔ مزید برآں مصر میں زینوں کو ایک نئی خاصیت والی مٹی دریافت ہوتی ہے، مطلب کہ اس کو وہاں سے ایک نئی خاصیت والی مٹی ملتی ہے۔ اس کے حوالے سے کوٹیشن دیکھیں، ایسی مٹی ملی جو جس بے جان چیز پر بھی مل دی جائے وہ ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ یہ مصر میں ہے جی۔ اس کے کردار میں سائنسی جستجو مابعد الطبیعی عناصر کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دریافت دراصل علم اور طاقت کے ایک اور ممکنہ ذریعے کی طرف اشارہ ہے جسے زینوں پھر بھی جنگی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ کہانی کا ایک اہم موڑ اس وقت ہے جب زینوں اور اسکندر کا سفر برصغیر تک پہنچتا ہے اور ان کی ملاقات چانکیہ سے ہوتی ہے، جو اپنے شہرا آفاق تصنیف ارتھ شاستر پر غور کر رہا ہے۔ چانکیہ کی گفتگو: میں یونان کی شہری ریاستوں کا موازنہ مشرقی ایشیا کی سلطنتوں سے کر رہا ہوں۔
زینو کا کردار اس پورے منظرنامے میں ایک مشاہدہ مفکر زینو کا کردار اس پورے منظرنامے میں ایک مشاہد مفکر ناقد کے طور پر موجود رہتا ہے، جو نہ صرف حالات کو سمجھتا ہے بلکہ ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر اس کی تجاویز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی تاریخ میں عقل اور حکمت اکثر طاقت اور خواہش کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ آخر میں زینو اور ایما کا ٹیکسلا میں قیام پھر شمال کی طرف روانگی کوٹیشن ہے۔ وہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ دیکھنا چاہتے تھے، ایک علامتی معنی رکھتا ہے جو علم کی تلاش، جستجو اور بلندی کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا زینو کا سفر محض جغرافیائی نہیں بلکہ ایک فکری اور روحانی سفر بھی ہے۔ سب سے پہلے زینو کی سائنسی اور مابعد الطبی حیثیت نمایاں ہوتی ہے، صدیوں بعد اس کا دوبارہ زندہ ہونا اور جدید دنیا میں اس کی موجودگی۔ اس کے حوالے سے کوٹیشن دیکھیں۔ نیو ملینیم کے موقع پر زینو کا جسم K2 کی برف میں دبا ہوا ملا اور دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ ایک مافوق الزمن یعنی ٹائم لیس کردار بنا دیتا ہے جو ماضی اور حال کے درمیان ایک زندہ پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم جدید ماحول میں اس کا عدم اطمینان اس قدر صاف ستھرے ماحول میں بھی ہر طرف گرد و غبار ہی نظر آتا تھا۔ اس بات کی علامت ہے کہ زینو صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ روحانی فکری آلودگی کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہاں گرد و غبار دراصل جدید تہذیب کی اخلاقی اور فکری خرابیوں کا استعارہ ہے۔ مزید برآں زینو کا کردار جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ K2 سے لے کر بحری سفر، مصنوعی سیارے اور انسانی دماغ کی ساخت تک ہر موضوع پر اس کی گرفت ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک ہمہ گیر ذہن رکھتا ہے۔ اس کی یہ بات انسانی دماغ میں وہ مرکز دریافت کر لیا ہے جو انسان کو مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس کے سائنسی شعور اور انسانی نفسیات پر گہری نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ فیوچر سینٹر کے خاتمے کی بات کر کے دراصل جدید انسان کی مستقبل پرستی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو اسے حال سے کاٹ دیتی ہے۔ زینو کا کردار ایک عالمی معاشی ناقد کے طور پر بھی سامنے آتا ہے۔ نیو یارک اور یروشلم تک اس کی گفتگو پہنچنا اس کے خیالات کی عالمی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جب وہ کہتا ہے، یہ ترقی کی کون سی قسم ہے کہ ایک طرف انسان خلا میں چہل قدمی کرتا ہے تو دوسری طرف قحط سالی سے مر جاتا ہے۔ تو وہ جدید ترقی کے تضادات کو بے نقاب کرتا ہے۔ اسی طرح عالمی رہنماؤں کے سامنے اس کا اعلان، میں ساری دنیا خریدنا چاہتا ہوں، تمام سرحدیں توڑ دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح زینو کا کردار انسانی نظام ہائے فکر جیسے سرمایہ داری اور اشتراکیت کا بھی غیر جانبدار تجزیہ کرتا ہے۔ دونوں نظاموں کو نظریاتی طور پر درست مگر عملی طور پر ناکام قرار دیتا ہے جو اس کے متوازن اور غیر متعصب سوچ کی دلیل ہے۔ کردار کا ایک تاریک پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب انسان کو دوبارہ بنانے کی بات کرتا ہے۔ بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا پڑے گا۔ یہ جملہ زینو کی مایوسی اور وجودی بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ انسانی شعور کو تبدیل کرنے کے لیے کیمیائی مداخلت کا تصور پیش کرتا ہے جو ایک طرح سے یوٹوپیائی بھی ہے اور خطرناک بھی۔ یہاں زینو ایک ایسے مفکر کے طور پر سامنے آتا ہے جو انسانیت کی اصلاح چاہتا ہے مگر اس کے طریقے انتہا پسندانہ ہو جاتے ہیں۔ آخر میں زینو کا عمل شیشی توڑنا اور تیر کو سورج کی طرف چھوڑنا، تیر ہوا میں غائب ہو گیا، ایک نہایت علامتی منظر ہے۔ یہ عمل اس کی مایوسی، بغاوت اور لاحصل جستجو کی نمائندگی کرتا ہے۔ سورج کی طرف تیر چلانا دراصل ایک ناممکن ہدف کو پانے کی کوشش ہے جو انسانی خواہشات اور ناکامیوں کا استعارہ بن جاتا ہے۔ یہاں یہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ پورے ناول کے اندر جو زینو کا کردار ہے ہر سطح پر اس نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ پوری تفصیل کے ساتھ کوٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد یہ دوسرا اہم کردار ہے زینو کے باپ کا۔ اس کی آیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کردار کی کیا خوبیاں اور خامیاں تھیں۔ زینو کے باپ کا کردار ناول میں ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آتا ہے جو غیر معمولی ذہانت اور علمی عظمت کا حامل ہونے کے باوجود اخلاقی اور نفسیاتی سطح پر تضادات کا شکار ہے۔ وہ مقدونیہ کے ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے مگر اپنی علمی صلاحیت کے باعث افلاطون کی اکیڈمی میں 20 برس تک تعلیم حاصل کرتا ہے
اور بلند پایا اہل علم میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی علمی حیثیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ارسطو کا ہم عصر، دوست اور مد مقابل ہے۔ اس کے کردار کا پہلا اہم پہلو اس کی علمی برتری اور فکری جرات ہے۔ وہ فلسفہ، طب، حیاتیات اور اخلاقیات جیسے علوم میں مہارت رکھتا ہے، مگر حیاتیات اس کا خاص میدان ہے۔ ارسطو سے اس کے اختلافات، خصوصاً دماغ کے افعال کے حوالے سے اس کی تنقیدی اور ذات فکر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کوٹیشن: جب ارسطو نے کہا کہ دماغ کا کام خون کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اس نے بھرپور مخالفت کی۔ تاہم اس علمی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کے کردار کا دوسرا رخ اس کی مکاری اور دنیا پرستی ہے۔ وہ مصری مجسمہ ساز سے نہ صرف اس کی بیٹی زینو کی ماں جو ہوتی ہے اسے حاصل کرتا ہے، بلکہ قدیم نوادرات بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں اس کی شخصیت میں ایک ایسا تضاد ابھرتا ہے، یہاں علم و فن کے ساتھ مفاد پرستی اور چالاکی جڑ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ آگے پھر کہتا ہے، علم طاقت ہے اور دولت بھی طاقت ہے، چنانچہ منطق کی روح سے علم دولت ہے۔ اچھا جی، آگے جی وہ زینو کے ساتھ اس کا رویہ۔ زینو کے باپ کا کردار بطور باپ بھی تضاد کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ اپنے بیٹے کو محنت اور لگن سے تعلیم دیتا ہے، تو مطلب کہ اس کے لیے کوٹیشن دیکھیں، وہ اپنے علم کا خزانہ اپنے بیٹے میں منتقل کرنا چاہتا ہے، مگر دوسری طرف وہ اسی بیٹے کو سونے کے حصول کا ذریعہ بھی بنا لیتا ہے۔ زینو کا یہ جملہ اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ کوٹیشن: دولت کے حصول کے لیے تم نے مجھے اور میری ماں کو گروی رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، آخر میں جی اس کردار کا انجام دیکھیں۔ کردار کا انجام نہایت علامتی اور علمی خیز ہے۔ سونے کے لیے اس کی دیوانگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ میں سارا سونا کھا جاؤں گا۔ یہ منظر اس کی نفسیاتی شکست اور حرص کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ سونا جو اس کے لیے طاقت اور کامیابی کی علامت تھا، آخرکار اسی کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ سونا کھانے کا عمل ایک گہرا استعارہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب دولت کا غلام بن جائے تو وہ خود اپنی انسانیت کو نگلنے لگتا ہے۔ تیسرا کردار جو اس کے اندر ضمنی کردار ہے، لیکن یہاں پہ اہم کرداروں کو مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، جیسے برٹل آنا ہے، لیکن کیونکہ پہلا حصہ جو ہے تو میں نے جو یونان کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے جو جتنے کردار تھے اہم اور ضمنی وہ میں نے پہلے بیان کر دیے۔ تو ارسطو کا جو کردار ہے وہ پہلے حصے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ ناول میں ارسطو کا کردار ایک ایسے مفکر، معلم اور عملی ذہن کے حامل فلسفی کے طور پر سامنے آتا ہے جو محض نظری دنیا تک محدود نہیں بلکہ سیاسی، سماجی حقائق سے بھی گہری آگاہی رکھتا ہے۔ اس کے کردار کی تشکیل میں اس کی علمی عظمت، فکری انفرادیت اور عملی بصیرت نمایاں ہے۔ اس کا ایک کوٹیشن دیکھیں، ارسطو کی عادت تھی کہ وہ چلتے ہوئے سوچتا تھا اور ساتھ چلتے ہوئے لوگوں سے طویل گفتگو کرتا تھا۔ پھر ایک اور کوٹیشن دیکھیں، وہ تنہا تھا اور سوچ میں گم تھا کہ اس کے اوپر ارسطو کی سوچ تیرتی اور ارتعاش کرتی تھی۔ یہ منظر ارسطو کے باطنی اضطراب اور فکری ارتعاش کی علامت ہے جو اس کی شخصیت میں تخلیقی بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ ارسطو کے سماجی اور سیاسی پس منظر کو بھی ناول میں اہمیت دی گئی ہے۔ وہ شاہی خاندان سے تعلق اور اپنی علمی شہرت کے باعث نمایاں ہے، مگر اس کے باوجود اسے یونانی معاشرے میں مکمل قبولیت حاصل نہیں۔ اہل یونان اسے مقدونیہ نواز سمجھ کر شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد افلاطون کے جو اکیڈمی ہے اس کی بھی سربراہی اس کو نہیں ملتی۔ اس کے حوالے سے دیکھیں، افلاطون نے بستر مرگ پر اپنے بھتیجے سپوسپس کو اکیڈمی کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا، جس کا ارسطو کو دکھ تھا۔ ارسطو کی انسانی کمزوری جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو اسے محض خشک فلسفی نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک حساس انسان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ناول میں زینو اور ارسطو کا مکالمہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں تعلیم و اقتدار کے تعلق پر بحث ہوتی ہے۔ زینو کہتا ہے، مدرسے کے استاد اور شاہی تعلیق میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ دراصل ارسطو کے کردار کو چیلنج کرتا ہے جو اس کے نظریات کو عملی سیاست کے تناظر میں پرکھتا ہے۔ ارسطو کا جواب اس کی فکری انفرادیت کو واضح کرتا ہے، خاص طور پر افلاطون سے اختلاف کے حوالے سے۔ میں اس سلسلے میں افلاطون سے اختلاف کرتا ہوں، فلسفے کو فلسفی اور بادشاہ کو بادشاہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا
کہ جو ارسطو کا کردار ہے وہ علمی مفکر کے طور پر بھی سامنے آتا ہے، لیکن ایک عام انسان کی طرح اس کے اندر احساس جذبات بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کا سب سے اہم کردار یہ تھا کہ اس نے اسکندر جیسے بادشاہ کو ایک بادشاہت کے لیے تیار کیا تھا، اور اس کو ہومر ہی کی نظمیں پڑھا کر اس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام جذبات پیدا کیے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں جی اسکندر کا کردار۔ ناول میں اسکندر کا کردار ایک ایسے شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے جس میں بیک وقت ذہانت، جرأت، حوصلہ اور بے رحمی پائی جاتی ہے۔ شروع میں وہ کم عمر مگر غیر معمولی طور پر باشعور شہزادہ دکھائی دیتا ہے، جیسے انتہائی زیرک، محلاتی سازشوں اور جنگ و جدل کے اسرار و امور سے واقف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکندر نے بچپن ہی میں زندگی کی سخت حقیقتوں کو سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ خوف پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کا سکوت اس کی اندرونی مضبوطی کی علامت ہے۔ ارسطو کی تربیت اسکندر کے کردار کو خاص رخ دیتی ہے۔ جب اسے ہومر کی شاعری، خاص طور پر جنگی داستانیں پڑھائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک ہیرو بننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسکندر خواب میں بھی اکلیس کو لڑتے ہوئے دیکھتا۔ پھر وہ آگے کہتا ہے اکلیس میرا آباء و اجداد میں سے تھا۔ پھر آگے وہ جب زینو اس کو دولت کی پیشکش کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے میں اپنی بخت کو سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آگے اس کا پھر ایک کوٹیشن دیکھیں، تمام شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اسکندر کے لیے انسانی جان کی کوئی خاص اہمیت نہیں، بلکہ اس کے نزدیک سب سے اہم چیز اس کا اقتدار اور فتح ہے۔ وہ خوف پیدا کر کے اپنی حکمرانی مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جب زینو اسے سونے کی پیشکش کرتا ہے تو وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسکندر کے لیے دولت اہم نہیں بلکہ اصل مقصد اقتدار اور عظمت ہے۔ آخر میں جب وہ دارا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اقتدار کی خواہش انسان کو بدل دیتی ہے، اور فاتح بھی وہی بن جاتا ہے جس کے خلاف وہ لڑ رہا تھا۔ اچھا جی، یہاں پہ اسکندر کے بعد جو ایک اسی دور کا اہم کردار دارا تھا۔ دارا کا کردار یہ تھا کہ اس کو زینو سونے کی پیشکش کرتا ہے کہ وہ صلح کر لے، نہ لڑے اسکندر سے، لیکن اس کو بھی اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، اس نے بھی زینو کی بات نہیں مانی۔ اور اس میں ایک کردار زینو کی ماں کا ہے جو مصر کی مجسمہ ساز کی بیٹی ہے، اور زینو کے باپ کے ساتھ جو بحیرہ عایر میں آ کے رہتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس دور کے جو اہم کردار میں کوتلا چانکیہ بھی آتا ہے، لیکن وہ اہم نہیں، ضمنی کردار ہی ہے۔ لیکن پھر اسی حصے میں ایک اور کردار کوتلیہ چانکیہ بھی آتا ہے جس کا تعلق ٹیکسلا سے ہے، جو ارتھ شاستر لکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے ضمنی کردار ہیں، اہم کردار زینو اور زینو کا باپ ہی ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے میں ہمارے پاس جو اہم کردار ہے وہ برٹل ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ برٹل کا کردار اور اس کی کیا اہمیت تھی۔ برٹل ناول کا سب سے اہم، غیر معمولی اور ہمہ جہت کردار ہے جو جدید سائنس، عقل اور عالمی شعور کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا تعلق مالمو سے ہے، یعنی سویڈن سے ہے۔ وہ ایک سفیر کا بیٹا ہے جس کی پرورش ایک بین الاقوامی ماحول میں ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت بچپن ہی سے غیر معمولی ہے۔ دیکھیں جی اس کے لیے کوٹیشن، اس کی یادداشت عکاسانہ تھی، 9 عمری ہی میں اس کا علم حیرت ناک تھا۔ یہ اقتباس ظاہر کرتا ہے کہ برٹل عام انسانوں سے مختلف ذہنی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ صرف ایک خاص شعبے تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہر علم میں یکساں دلچسپی لیتا ہے۔ کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی اور ریاضی جیسے مشکل مضامین اس کے لیے الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی علم کے مختلف پہلو ہیں۔ اس کی سوچ میں یہ وسعت پائی جاتی ہے کہ وہ علم کو تقسیم کرنے کی بجائے اسے ایک مربوط نظام کے طور پر دیکھتا ہے۔ مزید یہ کہ برٹل کی علمی جستجو میں محض کتابی معلومات میں تک محدود نہیں بلکہ وہ ہر چیز کو سمجھنے، پرکھنے، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خصوصیت اسے عام طلباء سے ممتاز بناتی ہے۔ اس کی شخصیت میں تحقیق، جستجو، سیکھنے کا مسلسل جذبہ موجود ہے جو اسے ایک غیر معمولی اور ہمہ جہت کردار بناتا ہے۔ کیمسٹری ہو یا فزکس، بیالوجی ہو یا ریاضی، برٹل ہر علم کے یکساں پسندیدگی رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قابلیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پوری دنیا اس کی معترف ہو جاتی ہے۔ اس کی علمی وسعت، تحقیق کی گہرائی اور علوم پر عبور اسے ایک عالمی سطح کی شخصیت بنا دیتا ہے۔ وہ صرف ایک طالب علم یا سائنسداں نہیں رہتا بلکہ علم و دانش کی علامت بن جاتا ہے جس سے دنیا بھر کے ماہرین رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔
اسے علم و آگہی کا سمندر، عظیم فلاسفر، عظیم سیاستدان اور مجسم انسائکلوپیڈیا کے خطابات دیے گئے۔ یہاں برٹل ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ بن جاتا ہے۔ وہ علم کو تقسیم نہیں کرتا بلکہ اسے ایک وحدت سمجھتا ہے۔ یہ اس کی فکری وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ تنقیدی طور پر برٹل جدید سائنس کی انتہا ہے، لیکن اس کے کردار میں ایک جستجو بھی ہے۔ جب اسے زینو جیسے پراسرار کردار کی طرف کھینچتا ہے، وہ ہر چیز کو سائنسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا زینو کی وسارت کے بارے میں اس کا تجزیہ یہ ہے: زینو کی آنکھ کا عدسہ نہایت شفاف ہے۔ اگر یہ آنکھیں کہتی ہیں کہ غبار ہے تو واقعی غبار ہے۔ یہ اندازہ ظاہر کرتا ہے کہ برٹل حقیقت کو ہمیشہ سائنسی بنیادوں پر پرکھتا ہے، یعنی وہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق، مشاہدے اور منطقی تجزیے کے قبول نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک ہر دعویٰ اس وقت تک مکمل سچائی نہیں بن سکتا جب تک وہ سائنسی اصولوں اور تجرباتی معیار پر پورا نہ اترے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ برٹل کا کردار جو ایک سائنسی طور پر ایک مکمل کردار ہے۔ اس کے بعد اگلا کردار تحسین کا ہے۔ تحسین ایک فنکار، حساس اور تخلیقی شخصیت کا حامل کردار ہے جس کا تعلق ٹیکسلا سے ہے۔ اس کے اندر سنگ تراشی کا فن موروثی طور پر موجود ہے، یعنی اپنے باپ کی طرف سے ملا، جو اسے ایک منفرد فنکار بناتا ہے۔ اس کی مہارت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جب وہ بدھا کا مجسمہ بناتا ہے۔ جس نے بھی یہ نقش بنایا ہے وہ عظیم مجسمہ ساز ہے۔ جب پروفیسر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ایک کم عمر لڑکے تحسین نے کیا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تحسین کی غیر معمولی فنی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ تحسین کا کردار حسن، تخلیق و جمالیات کا نمائندہ ہے۔ وہ دنیا کو سائنسی نہیں بلکہ جمالیاتی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایوا کے بارے میں اس کا انداز بیاں اس کی فنی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ میں آج کل ایک مجسمے میں مسکراہٹ تراش رہا تھا، آپ نے یہاں آ کر میرا کام آسان کر دیا۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ تحسین کے لیے حسن ایک زندہ تجربہ ہے جسے وہ اپنے فن میں ڈھالتا ہے۔ پھر وہ زینو کے بارے میں اپنی جو رائے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے سے پہلے جم گیا تو جم گیا، اگر جمنے سے پہلے مر گیا تو مر گیا۔ مطلب کہ یہ ہے، اس میں تحسین کی جو علمی وسعت ہے وہ دکھائی گئی ہے، لیکن وہ ایک مجسمہ ساز ہے جو بدھا کے مجسمے بنا رہا ہے۔ اچھا، ایوا کا کردار۔ ایوا یہاں پہ برٹل کی جو محبوبہ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا کردار ہے۔ ایوا ایک جدید، خوبصورت، باشعور کردار ہے جس کا تعلق اسٹاک ہوم سے ہے۔ وہ نہ صرف حسن کی علامت ہے بلکہ زبانوں اور ثقافتوں پر عبور رکھتی ہے۔ اس کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے: اسے مس یونیورس کے لیے چنا گیا تھا۔ یہ اس کے ظاہری حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تحسین جب وہ اس کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو ایوا کو دیکھتا ہے تو اس کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ایوا کی پیشانی پر چاندنی، نیلی آنکھوں میں دھوپ چھلکتی ہے۔ یہ اقتباس ایوا کے حسن کو نہایت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ زینو کے بارے میں بھی یہی رائے دیتی ہے کہ میرے خیال میں یہ مرنے سے پہلے جم گیا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ فکری طور پر متحرک بھی ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا کردار جو پہلے حصے سے تھا وہ ہے ایما زان کا کردار۔ ایما جو ہے وہ زینو کی محبوبہ ہے۔ یہ کردار بھی اس کا تعلق بھی یونان سے ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت دکھائی گئی ہے اور یہ ماہر لسانیات ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ سارا کردار اسی کا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا ہمارا پوائنٹ کرداروں کے بعد ہے مکالمہ نگاری۔ تو پورے ناول میں بہت زیادہ مکالمہ موجود ہے اور نہایت خوبصورت ہے۔ میں نے یہاں پہ تقریباً مثال پیش کرنے کے لیے 2 مکالمات لیے ہیں، جن سے میں ایک پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ ایتھنز سے کچھ فاصلے پر سمندر تھا۔ جب زینو وہاں پہنچا تو بہت سی کشتی ساز کام کر رہے تھے۔ اس نے ایک درمیانی عمر کے کشتی ساز کا دستے ہنر پہچانا اور اس سے کہا، ایک کشتی بنوانا چاہتا ہوں۔ 45-46 سالہ کشتی ساز نے پہلے زینو کو عامیانہ نظر سے دیکھا، مگر پھر اس کی نظر گہری ہوتی چلی گئی۔ جب کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد اس نے جواب دیا، بنا دوں گا، مگر کشتی کی ساخت اور پیمائش کے بارے میں میری بات ماننا پڑے گی۔ زینو بولا۔ بتائیں، کشتی ساز نے پوچھا۔ جب کشتی ساز نے کشتی کی جسامت، اس کے بادبانوں کی اونچائی اور دھات کی عمل کاری کو تفصیل کے ساتھ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ اس نے ٹوٹے لفظوں سے کہا، اتنی بڑی کشتی؟ یعنی اتنی بڑی؟ کتنی لاگت آئے گی؟ زینو نے پوچھا۔ کاریگروں کا ایک دستہ چاہیے، سامان کچھ ایتھنز سے لانا پڑے گا اور کچھ تھیبیسس سے۔
مگر تھیپیسس میں تو ویرانی چیختی ہے، چنانچہ میرا تھان سلانا پڑے گا، اور یہ سارا جنگل تو خیر لکڑی کے لیے کافی ہوگا۔ کشتی ساز نے دور ایک جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سارا جنگل نہیں کٹے گا، ان میں سے کچھ درختوں پر میں نشان لگا دوں گا، انہیں مت کاٹنا۔ یہاں تک کاریگروں اور سامان کا تعلق ہے تو وہ تم پر ہے، کتنی لاگت آئے گی؟ مجھے سونے میں تولنا پڑے گا، ہا 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 ہا۔ کشتی ساز نے لاگت بتاتے ہوئے فخریہ قہقہ لگایا۔ کتنی بار؟ انہوں نے اطمینان سے پوچھا۔ کشتی ساز کا قہقہ اس کے کھلے منہ سے اڑ کر اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں جا بیٹھا۔ 2 بار۔ کشتی ران نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائی اور لرزتی ہوئی 2 انگلیاں ہوا میں بلند کیں۔ 3 بار تولوں گا، کیونکہ کشتیاں بنا بنا کر تمہارا وزن جھڑ گیا ہے۔ کشتی بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ زینو بولا۔ کشتی ران نے اپنی حیرت جھاڑنے کے لیے سر جھٹکا اور اچھی طرح سوچ کر کہا، 6 سے 7 ماہ۔ کل سے کام شروع کر دینا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن حیرت میں گزرے گا۔ زینو مسکرایا۔ کشتی ساز ہنستے ہنستے ساحل کی ریت پر گر پڑا اور لیٹے لیٹے بولا، کل سے شروع، کل کام شروع۔ پھر یہ اگلی مثال بھی ہے ایوا، جب زینو ایما اس کے والدین سے ملتا ہے اس حوالے سے۔ یہ اس کا بھی مکالمہ میں نے آپ کو دے دیا، خوبصورت مکالمہ، بہت خوبصورت مکالمے ہیں پورے ناول میں۔ اچھا جی، اس سے آگے ہے جی منظر نگاری۔ تو منظر نگاری بھی ڈاکٹر وحید احمد نے بہت خوبصورت بیان کی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اس جگہ پہ جو ہے وہ سیر کر رہے ہیں، اس جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہاں پہ جی تھوڑا سا میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں۔ صبح ہوئی تو تحسین گھر سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ جزیرہ نہایت دلکش اور سرسبز و شاداب ہے۔ فصلوں اور سبزیوں کے کھیتوں میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو لباس پہنے ہوتے تھے وہ وقت کی قید سے آزاد تھے اور جمے ہوئے شخص کے لباس سے مشابہ تھے۔ جہاز ہموار زمین پر کھڑا ہوا تھا۔ جہاز سے ذرا فاصلے پر ایک جہاز نما لوہے کا مخروطی ڈھانچہ تھا۔ یہ برٹل کی موبائل لیبارٹری تھی، جس کے اندر جمے ہوئے شخص کو برف سے آزاد کرنے کا عمل ہونا تھا۔ یہ لیبارٹری تمام ضروری ساز و سامان سے لیس تھی۔ تحسین ان سرسبز پہاڑوں کی طرف چلنے لگا جو نہایت شفاف اور نیل بھرے آسمان کے نیچے ہریالی کا شاندار تضاد دیتی تھی۔ پہاڑیوں کا قد درمیانہ تھا۔ پہاڑیوں میں چلتے چلتے تحسین نے دیکھا کہ آسمانی رنگ کی چمکدار جھیل ٹھہراؤ میں تھی، جیسا کہ جھیلیں صبح کے وقت ہوا کرتی ہیں۔ جھیل کا ایک کنارہ آسمان کو مس کرتا تھا۔ پانی کا یہ ٹکڑا آسمان کا حصہ معلوم ہوا تھا۔ تحسین کو یوں لگا جیسے ذرا سا آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے۔ پہاڑیوں پر صنوبر کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ تحسین نے ایک پتھر جھیل میں پھینکا تو زمین پر دھڑا ہوا آسمان لہر زدہ ہو کر تھر تھرانے لگا۔ ایک درخت کے جھنڈ سے پرندوں کی ڈار چہچہاہٹ میں حیرت بھر کر اڑی۔ ان کے رنگ کے رنگ تھے۔ وہ نیچی پرواز میں اڑتے تھے اور بعض اوقات اپنے پروں کو پانی کی سطح سے مس کرتے تھے۔ زیتون کے ایک درخت سے ایک کوہی ابابیل تیر کی طرح نکلی اور آسمان میں غائب ہو گئی۔ جھیل میں رنگ دار مچھلیاں تھیں جو کوئی مچھلی سے ملتی جلتی تھیں۔ تحسین نے ایسی مچھلیاں چین اور سنگاپور میں دیکھی تھیں۔ تحسین کو یہ مچھلیاں بہت پسند تھیں، کیونکہ ایک تو یہ مچھلیاں آبی دنیائے رنگ و حسن کی کاملیت کا شاہکار تھیں، دوسرا یہ پانی کے بہاؤ کے مخالف سفر کرنے کا سبب چینی لوک داستانوں کا حصہ تھیں۔ مگر یہ مچھلیاں اس جزیرے میں کیسے آ گئیں؟ شاید دنیا کے شور و شر سے کنارہ کر کے پرسکون گوشہ نشینی انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ یہ منظر نگاری کے حوالے سے پیراگراف ہے۔ اس کے بعد یہ جزیات نگاری ہے۔ یہ جزیات نگاری آپ دیکھ لیجئے گا، بڑی خوبصورت ہر چیز کو اس جزیرے میں جو ہے وہ جو ڈاکٹر وحید احمد ہیں اسی جزیرے کے حوالے سے مکمل جزیات بھی دیتے ہیں۔ اسلوب بیاں۔ ناول زینو میں اسلوب بیاں واقعی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور یہی وہ عنصر ہے جو اس ناول کو محض ایک کہانی سے بلند کر کے ایک فکری اور ادبی تجربہ بنا دیتا ہے۔ مصنف نے اپنی زبان، مکالموں، منظر نگاری اور فکری اظہار کو اس مہارت سے یکجا کیا ہے کہ قاری صرف واقعات کو پڑھتا نہیں بلکہ ان کے اندر اتر کر انہیں محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ اسلوب قاری کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے اور اسے سوچنے، رکنے اور غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
اچھا جی، یہ سارا اس کا اسلوب کی خوبیاں ہیں. یہ جی اس کا جو اسلوب ہے یہ پورا پیراگراف دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد یہ اس کی ایک کوٹیشن ہے اسلوب کے حوالے سے. یہ آگے جی مزید مطلب کہ مکالموں کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کوٹیشن: تم لفظوں کے پتھر چن کر اسٹیڈیم بناتے ہو. بہت خوب بیٹا، بہت خوب، تم فن خطابت جان گئے ہو. یعنی لفظوں کا صحیح چناؤ، لہجے کے آہنگ کا زیر و بم اور دلیل کی کاٹ. یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر بابی مد مقابل ہو تو مقابلہ دشمن بن کر کیا جائے. ٹھیک ہے جی، یہ اسی کے اندر سارے اس کا اسلوب ہے، انداز ہے. مطلب کہ یہ ایسا مکالمے اور اسلوب ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کردار ہیں ان میں کہیں پہ غصہ ہے، کہیں پہ طنز ہے اور کہیں پہ وہ پرسکون انداز میں بات کر رہے ہیں. کوٹیشن دیکھیں: تمہاری جمالیات کی جھیل جس میں تم نے دنیا داری کا کھار ملایا. یہاں جھیل حسن اور پاکیزگی کی علامت ہے، جبکہ کھار دنیا داری اور مادیت کو ظاہر کرتی ہے. اس طرح سونے کے ذرے تمہارے خون میں سرایت کر گئے ہیں. یہ دولت کے اثرات کو علامتی انداز میں یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. ناول میں منظر نگاری نہایت جدید اور بصری اثر رکھتی ہے، خاص طور پر سائنسی اور جسمانی کیفیات کی تصویر کشی. اس نے رونگٹوں کا جنگل لرزتے ہوئے دیکھا، پٹھوں کی جلد کے اوپر خون کی سرخی کو کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھا. اس طرح سائنسی والے سے وہ جسم کے ہر خلیوں کو یک وقت نہیں دیکھ سکتا تھا مگر دیکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ سارے جو میں نے آپ کو اقتباس پڑھ کے سنائے ہیں یہ اس ناول کی خوبصورت اسلوب کو بیان کرتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ کہ زماں و مکان کیا ہے اس ناول کا نا، تو زماں و مکان اور کو بیان کرتے ہوئے اس کے اندر ہمارے پاس پوری یونان کی تاریخ بھی آ جاتی ہے. تو زماں و مکان میں آپ نے دیکھا کہ یہاں ہم قبل مسیح یعنی بادشاہ جو فلپ دیوم تھا یونان کا، اس کی جنگوں سے بات شروع ہوتی ہے. افلاطون کی اکیڈمی ہے، ارسطو ہے اور اس کے بعد سکندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونان کا جو جگہ ہے یونان کی ہے اور عرصہ جو ہے تقریباً 350 قبل مسیح کا ہے. پھر اس کے بعد یہ فلپ دیوم کا سارا ذکر اس کے اندر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہوتا ہوا جب زینو موجودہ دور میں سامنے آتا ہے تو ڈاکٹر وحید احمد ہمیں 1980 کی دہائی میں لے آتے ہیں. تو جو زماں ہے وہاں سے چلتا ہوا 1980 اور 21ویں صدی کا آغاز اور 2003 تک جو ہے یہ ناول ہمارے سامنے ہے. تو اس میں پاکستان، امریکہ، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، چین، مصر اور یونان، اس طرح تمام جگہوں کا ذکر ہے. تو اس طرح یہ زماں و مکان ہمارے سامنے موجود ہے. اچھا جی، اسلوب کے حوالے سے ایک اور اس میں توہم پرستی بھی ہے، یعنی کہ جب ایوا سوتے ہوئے دیکھتی ہے کہ زینو اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑی وہ سیر کر رہی ہے تو اچانک وہ گر جاتی ہے تو وہ ڈر کے اٹھ بیٹھتی ہے. تو برٹل اس کو کہتا ہے کہ تم پشت کی بال مت لیٹا کرو. مطلب یہ ہے کہ ایک توہم پرستی کہ اگر ہم سیدھا لیٹیں گے تو ہم ڈر جائیں گے. اس کے بعد جی اس میں تشبیہات بھی ہیں، اس میں کچھ پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. تحسین اور جہاز کا عملہ تھا، دن میں سیپ نیلا ہوتا اور رات کو سیاہ. صبح سویرے سرمئی رنگ کا ہوتا، اس کے ایک طرف سے سورج کا نارنجی موتی اٹھتا تو دوپہر کو گہرے آبدار بن جاتا اور شام کو گلابی ہو کر پھٹنے لگتا پھر ڈوب جاتا. شروع میں بحری جہاز کا رخ شمال کی طرف تھا. تو اس میں سورج کے حوالے سے خوبصورت تشبیہ ہے، کہیں پہ اس کو نارنجی موتی کہا گیا ہے تو کہیں اس پہ اس کو گہرے آبدار کہا گیا ہے. پھر یہ اگلا، معیشت کا تعین اثر نو گولڈ سٹینڈرڈ پر کیا جائے مگر یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. عالمی معیشت اتنی منجلک ہو چکی ہے کہ تمام کرنسیوں کو گولڈ سٹینڈرڈ پر لانا کوہ گراں کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، کوہ گراں یہاں پہ ہے. کیا فرق ہے؟ دونوں کی مشینری ہے، دونوں چلتی ہے، دونوں کا چلانے والا ہوتا ہے، دونوں خراب ہو جاتی ہیں، دونوں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، دونوں کی قیمت ہے. یعنی کہ اس میں دنیا اور گاڑی اور دنیا
اس کا آپس میں کمپیریزن کر کے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا معلوم ہے باپ نے ماتھے کی زمین پر حیرت کا حل چلایا تو لکیریں نکلیں۔ ٹھیک ہے، ماتھے کی زمین پر حیرت کا حل چلایا تو لکیریں نکلیں، تو یہاں پہ بھی خوبصورت تشبیہ ہے۔ اپنے علم بیان اور فن خطابت کی پٹاری سے لفظوں کا سانپ نکالا۔ اس پورے ناول میں جادوئی حقیقت نگاری میں موجود ہے، یعنی میجیکل ریئلزم بھی ہے۔ مثلاً آپ جب دیکھیں کہ زینو کہتا ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، تو اس درخت کو نہ کاٹنا، اس کو کاٹنا تو حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مصنف نے اس کو اس قدر خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت کا ہی ایک حصہ لگتا ہے۔ اس طرح یہ سارا جو اس کے اندر یہ ساری جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ میجک ریئلزم کے حوالے سے مصنف نے اس کے اندر بیان کی ہیں۔ اچھا جی، آخر میں ہم مجموعی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اگر ناول زینو کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو یہ ایک ہمہ جہت اور فکری اعتبار سے نہایت مضبوط تخلیق کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کی کہانی پلاٹ میں تجسس، فلسفہ اور سائنسی جستجو کا ایک ایسا امتزاج ہے جو قاری کو ابتدا سے آخر تک اپنے ساتھ باندھے رکھتا ہے۔ کردار نگاری میں زینو، برٹل، تحسین اور ایما جیسے کردار نہ صرف منفرد ہیں بلکہ انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ مکالمہ نگاری اس ناول کی جان ہے، یا گفتگو محض الفاظ کا تبادلہ نہیں بلکہ فکری تصادم اور گہرے مباحث کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ منظر نگاری میں مصنف نے ایسے جاندار اور بصری مناظر تخلیق کیے ہیں جو قاری خود کو ان کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ اسلوب بیاں اپنی فلسفیانہ گہرائی اور علامتی انداز اور ادبی حسن کی بدولت ناول کو ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ناول محض ایک کہانی نہیں بلکہ علم، فن، سائنس اور فلسفے کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے قاری کے ذہن و فکر پر دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ یہاں جی میرا جو ڈاکٹر وحید احمد کا ناول زینو اس کا فکری جائزہ مکمل ہوتا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو اقتباسات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔